عطا اللہ بندیالوی دیوبندیوں کا بڑا مولانا، یہ بڑا ناسبی ہے، بڑا پکا. یہ میں ان نواسب سے جتنے بھی ناسبی ہیں نا آپ کے ملک کے بڑے بڑے، یہ وہ جو جس کی قرآن مجید کی تفسیر بانٹتے ہیں وہ ہو گیا، یہ بندیالوی ہو گیا، ان سارے شیوخ سے بالکل میں 18-19 سال کا تھا جب میں ان کے ساتھ جا کر کے مناظرے کر کے آ گیا. مناظرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے بٹھا کے جنگ لڑ لی، نہیں، مناظرے کا مطلب سوال بناتا تھا اور کہیں ملاقات ہوتی تھی وہاں جا کے پیش کر دیتا، استاد جی میں آپ کے پاس آیا ہوں ادب سے، مجھے اس سوال کا حل فرمائیں. وہ جب جواب میرے ساتھ اس طرح ہو گیا مناظرہ، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا تجھے 3 باتیں سمجھاؤں گا، ان میں سے ایک بات عبداللہ بن عمر والی بھی بتائی. عبداللہ بن عمر نے تو وہاں پر بیعت کر لی تھی یزید کی، اس لیے اگر وہ برا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے لیے کیوں یزید کی بیعت کری؟ علماء بیٹھے بڑا مولویوں کا مجمع لگا ہوا سارا، یہ شیخ کلونی کے اندر جو مدرسہ شیخ القرآن بنایا ہوا وہاں پر یہ بارش پڑی ہوئی، میں وہاں پہ بیٹھا، میں نے کہا مولانا بات تو اتنی ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ لیا ہے یہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے؟ کہتے بالکل آیا. میں نے کہا اس کے پہلا جملہ تو یہ فقال اہل المدینہ، مدینے والوں نے جب بیعت توڑ دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کو کہا کہ یزید کی بیعت نہ توڑو. مدینے میں جو رہتے تھے وہ کون رہتے تھے؟ وہ بھی صحابہ ہی تھے. یہ بتاؤ کہ جب صحابہ نے بیعت توڑ دی سب نے تو پھر ایک صحابی نے کہا یہ کر لو، منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا. میں نے کہا اہل مدینہ کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت، اور اللہ اس کو اس طرح گلا دے کہ جس طرح کے پانی کے اندر نمک کو کوئی گھول دیتا ہے اس طرح اس کو تو گلا دے. جس نے، میں نے کہا بتاؤ کہاں گئی وہ تمہاری بندیالوی چوپ. دوسری بات کہتا محمد بن حنفیہ والی کہ اس نے کہا محمد بن حنفیہ، اس کا بھی پڑھ کر سنا دیتا محمد بن حنفیہ پڑھ کے آج سارے بتانے میں نے بھی کس کس نے روکا ہے اور کیسے کیسے روکا ہے اور کس کس طریقے سے روکا ہے. یہ روکنے والوں کی حالتیں دیکھ لیں. یہ ہے کتابیں، یہ اسد الغابہ پڑھ کر دیکھیں، یہ جا کر ابن اسیر کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ان کی روایتیں. یہ ہے ان کا علم. محمد بن حنفیہ والی جو روایت جہاں پر آتی ہے نا کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں اس نے کہا وہ بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑا نیک تھا، صلاح الدین یوسف کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اور یہ عبد المنان فاسق، جس کو آپ عبد المنان راسخ کہتے ہیں، حضرت شیخ مولانا عبد المنان راسخ فاسق نمک حرام مولوی صاحب کا کھا کر اس کے خلاف ہی کتابوں میں اب گند برتا پھرتا ہے. اس فاسق کے ساتھ ہی میں گیا تھا، وہاں پر میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا یہ بھی. میں نے اس وقت اس سے کہا، میں نے کہا محمد بن حنفیہ کہتا ہے حضرت علی کا ستیلا پتر کہتا ہے یزید بڑا نیک تھا. میں نے کہا نکال انصاب الاشراف جہاں پر یہ بات نکالی ہوئی، نکال کے اس سے پہلے کتاب کھولتا. میں نے کہا روایت منقطع ہے اور روایت ٹھیک نہیں ہے، جو روایت ٹوٹ جائے درمیان میں سلسلہ راوی وہ روایت قبول نہیں کی جاتی، نکال کے پڑھ لے. ہکا بکا رہ گیا، بالکل کلین شیو چٹا دودھ تھا. اور اس وقت میں پینٹ شرٹ پہن کے وہاں گیا. اس نے پہلے سوچا بھی لڑکا سا ہے تنخواہ دو، لڑکا کا رکھتا ہے ان سے. لڑکے نے کہا بیٹھ جاؤ مولوی جی. کہتا تیری داڑھی جو ہے وہ بھی اندر ہے، ضیاء کی تو مونچھ باہر تھی نا، تیری داڑھی اور مونچھ دونوں ہی تیرے اندر ہے. لڑکے تو نے کہاں سے یہ علم؟ میں نے کہا میں نے تمہیں بتا کر جانا ہے آج کہ جس قدر تم جھوٹے ہو سارے اور جتنے ملانے اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے. میں آپ کو بات جتنی تحقیق میں کر لیتا ہوں نا یا مولانا صاحب نے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے محمود احمد عباسی کی ایک کتاب رکھی ہے، وہ ناسبی تھا، حضرت علی کو ایڈیٹ کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ ایڈیٹ کہتا تھا. علی واز ایڈیٹ، علی واز ایڈیٹ. علی ایک بیوقوف آدمی، جاہل آدمی تھا. وہ حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، سوشلسٹ تھا. اس نے ایک کتاب لکھی بڑی سنجیدہ سی ہو کر اہل بیت کے خلاف. وہ کتاب ان مولویوں کے نے چھپا کے رکھی. اس کتاب کا نام ہے خلافت معاویہ و یزید. وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اس کا اگلا حصے کا نام ہے تحقیق مزید. اس کے میں نے وہ کتاب اتنی گھوٹ گھوٹ کے پی ہوئی ہے نا، آپ سوچیں نا. بھی میں نے اس کا ایک ایک سطر ایک ایک حوالہ چیک کیا، ہر سطر ہر حوالہ اس کا جھوٹا 2 نمبر ہے. وہ ذرا سوچو یہ مسلمانوں کو. اور پھر ہررا کے اندر کیا کیا ظالم نے؟ وہ بھی ممبر پہ بیٹھا بول رہا تھا عطا اللہ حنیف بندیالوی، اللہ اکبر، کہ ان کو لوگوں نے شیوخ بنا لیا. کہنے لگا اس مسجد کے اندر اگر یہاں پر جب میں بیٹھا ہوں کہ آ کے گھوڑے بندوا دے تو آپ باندھنے دیں گے؟ کہ نہیں. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ باندھنے دیتے ہیں؟ نہیں. اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے بھی گدھے، سننے والا بھی گدھا اور بیان کرنے والا بھی گدھا، دونوں ایک سے. میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ رہے ہی نہیں. تم نے تو مسجد میں تب گھوڑے باندھے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کو تحقیق کر ڈالا، پھر باندھے. صحابہ زندہ ہوتے انہوں تو بندنے دیے ہی نہیں، اس لیے تو حملہ کرتے ہو تم. میں کہتا ہوں کہ منطقی سوال جواب کرنے والا کوئی نیچے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا،
کوئی آدمی ان لوگوں کی باتیں سنے اور ان کی باتوں کو سن کر لاجیکلی جواب تو دے. جب صحاب رہے نہیں تو کہاں پہ, اور جن کے ساتھ رہے ان کے ساتھ پھر کیا عبداللہ ابن جعفر کے لیے کہ اس کا مال لوٹ لیا. جب مجھ سے لوٹ لیا اہل حرہ نے شام میں, شام کے لوگوں نے جب میں حرہ کے دن مجھ سے لوٹا صحابہ کو. اور یہ جو حدیث سناتے ہیں نا کہ حضور نے کہا اللہ حضرت اب میرے جو انصار ہیں اور ان کی اولادوں کو بخش دے, اس حدیث کا پس منظر جا کے صحیح مسلم کے اندر دیکھو, وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابہ اکرام کے بچے قتل ہو گئے وہ آئے پھر حضرت جابر کے پاس, جابر بچے مار دیے ظالموں نے اور ہم بوڑھے ہو گئے. حسین جو نبی کریم سال کے تھے وہ 100 کے تو ہو ہی گئے ہوں گے. بوڑھے صحابہ سے کون ختم تو ہو گئے تھے کبار صحابہ, ٹھیک ہے چھوٹے رہ گئے تھے, اور اس میں حسین ابن علی آگے بڑھے تو کہا ہمارے بچوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا غم نہ کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مغفر فرما دے انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی. یہ وہاں حدیث سنائی ہے, حدیث بڑی پڑھ کر سنائیں گے.